اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حال سفر از فرشتہ عرش کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک پر لکھی گئی کتاب، مصنف ہیں جناب حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ۔ پیج 114 پر کیا فرماتے ہیں؟ 2 مارچ 1984 کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی رابطہ قائم ہوا اور مسلسل خصوصی تربیت جاری ہو گئی۔ 8 اپریل 1984 کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناچیز کو قلمدان قطب وحدت سے نوازا۔ 22 دسمبر 1984 کو بہت سے مشائخ نے اسناد خلافت اور دربار اقدس سے خصوصی سند اجازت عطا ہوئی۔ 18 فروری 1985 کو اعلان خلافت کا حکم ہوا۔ پھر خوشبو پھیلتی رہی، سلسلہ متعارف ہوتا رہا، حتیٰ کہ 7 اکتوبر 1986 کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے 10 ساتھیوں کو ذکر کرانے کی اجازت دے دوں۔ چنانچہ تعمیل ارشاد کے لیے اسی روز 7 روزہ اجتماع ذکر میں ناچیز نے ان احباب کے ناموں کا اعلان کیا۔ دوسرے دن ایک صاحب کشف ساتھی نے آ کر ایک دوسرے ساتھی کو مبارکباد دی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے بیان کیا، میں گھر میں لیٹا ہوا تھا، مجھے خیال آیا کہ آج تو ساتھیوں کا اجتماع ہے، میں شریک نہیں ہو سکا، چنانچہ میں نے مراقبہ کر کے رابطہ قائم کیا تو اس وقت حضرت جی ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اس لیے فی الحال 10 ساتھیوں کو ذکر کرانے کی اجازت دے رہا ہوں، اور انہوں نے جن ساتھیوں کے نام گنوائے ان میں آپ کا نام بھی شامل تھا۔ انوار الاصفیاء میرے پاس پڑی تھی، یوں ہی کھولی تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ان کے ایک مرید حضرت حسن افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تھا کہ ان پڑھ تھے، مگر ان کے سامنے کوئی قرآن کریم یا حدیث شریف پڑھتا تو اپنے نور باطنی سے بتا دیتے، اور خواجہ موصوف اس شاگرد کے متعلق فرمایا کرتے کہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے۔ میں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب کو یہ واقعہ پڑھوایا تو بہت متاثر ہو کر کہنے لگے، ہاں جی، اللہ کے بندوں کی کیا بات ہے۔ باہر برآمدے میں میرا ایک روحانی شاگرد اپنے ذکر و فکر میں مشغول تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں ایک ساتھی کو بلاتا ہوں، آپ اس کے سامنے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث شریف پڑھیے گا۔ سو انہوں نے اس کے سامنے پہلے ایک آیت کریمہ اور پھر ایک حدیث شریف پڑھی۔ اس نے بتایا کہ پہلی بار آپ کے منہ سے انوارات نکل کر کعبہ شریف اور وہاں سے عرش عظیم کی طرف چلے گئے، دوسری بار یہ انوارات سیدھے روضہ اطہر پر پہنچے۔ قرآن پاک کی سورہ الحدید آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، آج کے ایپیسوڈ میں بہت ہی نکتے کی بات کہ اللہ کا کلام ہو، اس کے اپنے انوارات ہیں، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوارات مختلف ہیں، جن پہ پھر فضل و کرم ہوتا ہے، جن کو اللہ نواز دیتا ہے، وہ کیسے پہچان کر لیتے ہیں، الفاظ سے نکلنے والے انوارات کی بنیاد پہ وہ ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا حدیث مبارکہ ہے۔ کل کی ایپیسوڈ اس لحاظ سے بہت اہم ہوگی کہ راہ سلوک کے جو مسافر ہیں ان کے لیے رزق حلال کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے، یہ سب سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے حال سفر از فرشتہ عرش۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔